حامد و مصلی اما بعد، محترم اسلامی بھائیوں، آج پہلا روزہ ہے مکہ مکرمہ میں۔ روزے کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ چند چیزوں کا تذکرہ میں یہاں پر کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ پہلی چیز یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے روزے کا بدلہ اپنے ہاتھ میں لیا ہے، اور اسی طرح روزے کا کیا بدلہ ہے، کتنا ثواب ہے، اس کو بھی کنفرم نہیں کیا گیا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کا ہر عمل 10 سے لے کر 700 گنا تک ہوتا ہے سوائے روزے کے، کیونکہ اللہ کہتا ہے روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ تو یہاں دو چیزیں غور کرنے کی ہے۔ پہلی چیز یہ کہ رب العزت والجلال جیسی عظیم ہستی اگر کسی چیز کا بدلہ دینے پہ آئے اور اس کو متعین نہ کرے تو بہت عظیم بدلہ وہ ہوگا، بہت بڑا بدلہ ہوگا، بے مثال ہوگا، وہ بے حساب ہوگا۔ دوسری چیز یہ کہ جس چیز میں اخلاص کا عنصر، اخلاص جتنا ہی زیادہ پایا جائے گا وہ عبادت کا رتبہ بھی اتنا ہی بڑا ہو جائے گا، کیونکہ روزہ میں اخلاص کا رتبہ، اخلاص کی ڈگری بہت زیادہ ہوتی ہے، اخلاص بہت پایا جاتا ہے، اس لیے اس کا بدلہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے اسی طرح رکھا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ روزے دار کو 2 جگہوں پر خوشی حاصل ہوتی ہے، 2 وقت پر خوشی حاصل ہوگی۔ ایک جب وہ افطاری کا وقت آتا ہے تب، کیونکہ افطاری کے وقت جو پابندیاں اس کے اوپر ہوتی ہیں وہ ہٹ جاتی ہیں، اور یہ انسانی فطرت ہے کہ انسانی فطرت پابندی کو پسند نہیں کرتی۔ تو پابندی کے بعد جب پابندی ہٹی تو وہ آٹومیٹک ایک فطری خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح دوسری خوشی کا موقع اس وقت آئے گا جب اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کرے گا، اللہ اس کو اس کا بدلہ دے گا۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ عز وجل یوم القیامہ من ریح المسک۔ تو یہ بہت عظیم بات ہے، کیونکہ بندوں کو آپس میں اگر دیکھا جائے تو ایک دوسرے جب اس خوشبو کو محسوس کریں گے تو ہم اس کو خوشبو کبھی نہیں کہہ سکتے، ہم اس کو بولیں گے بدبو آ رہی ہے، لیکن اللہ نے روزے داروں کی عزت میں اضافہ کرتے ہوئے یہ ایک طرح کا تمغہ دیا کہ اس کے منہ کی بدبو بھی خوشبو ہے۔ اسی طرح ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ روزے داروں کے لیے جنت میں ایک اسپیشل گیٹ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ اس ریان گیٹ سے جب روزے دار داخل ہو جائیں گے تو یہ گیٹ بند کر دیا جائے گا اور روزے دار کے علاوہ کوئی دوسرا اس میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اس کی فضیلت یہ بھی ہے کہ روزہ ڈھال ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے جہنم میں جانے سے، یعنی روزہ سبب ہے اس بات کے لیے کہ بندہ جہنم میں نہیں جا سکتا اگر اخلاص للہیت کے ساتھ وہ روزہ رکھ رہا ہے۔ اسی طرح اس کی فضیلت یہ بھی ہے کہ روزے کے ذریعے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے ایمان کی حالت میں ثواب کی امید رکھتے ہوئے روزہ رکھا تو اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اس گناہ سے مطلب ہے صغیرہ گناہ۔ کبیرہ گناہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو بغیر توبہ کے بھی معاف کر سکتا ہے، لیکن اس کے ادب میں سے یہ ہے کہ ہم اللہ سے کبیرہ گناہ کے لیے توبہ کریں۔ اسی طرح اگر حقوق العباد سے اس کا تعلق ہو، یعنی کسی کے اوپر ظلم کیا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کا مال ہڑپ کر لیا ہے، تو جب تک مظلوم کے حق کو واپس نہ کر دے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ تو چاہے انسان روزہ رکھے، حج کرے، جہاد کرے، جب تک کہ حقوق العباد سے چھٹکارا نہیں حاصل کر لیتا، حقوق العباد کی ادائیگی نہیں کر دیتا، اس وقت تک اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ تو عمومی طور پر عبادات میں جب عام گناہ کے معافی کی بات آتی ہے تو اس سے مراد صغیرہ گناہ ہوتا ہے۔
اسی طرح اس کی فضیلت یہ ہے کہ روزے دار کے لیے روزہ یہ اللہ سے سفارش کرے گا کہ اللہ اس کو بخش دے، اس کو معاف کر دے، کیونکہ اس نے اخلاص للہیت کے ساتھ روزہ رکھا، کھانے کو ہاتھ نہ لگایا، شہوانی گفتگو اور عمل سے باز رہا۔ تو امام احمد نے اپنی مسند میں اس روایت کو نقل کیا ہے، اور صحیح روایت ہے، اس میں ہے فیشفعان کہ روزہ اور قرآن بندے کے لیے سفارش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کی سفارش قبول فرمائے گا۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو کما حقہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، رب العزت ہمارے اندر اخلاص للہیت پیدا کرے، اللہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔